جو غیبت ہے اور چغلی ہے، ان دونوں میں فرق عموماً جو کیا جاتا ہے، جو علماء کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے بسا اوقات اس کا ارادہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا نہیں ہوتا، یعنی ویسے ہی بس کسی کی بات ہے اور اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو وہ بیان کر دیتا ہے کسی دوسرے کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں، جبکہ جو نمام ہے، قطات ہے، یہ باقاعدہ اپنے ذہن میں اس نیت سے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے اور لوگوں کے درمیان ان کی باتیں منتقل کرتا ہے کہ اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان دونوں کی لڑائی ہو جائے آپس میں، یعنی یہ باقاعدہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا يدخل الجنہ، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو چغلی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، چونکہ اس پر یہ وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنت میں داخلے کی نفی فرمائی ہے، تو یہ شدید وعید ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو چغلی ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو معروف حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قبر پر دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو چغلی کے ساتھ ہی چلا کرتا تھا، یعنی بہت زیادہ چغل خور تھا، بہت زیادہ چغلی کرنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ عذاب قبر کا سبب بھی یہ بیان فرمایا کہ چغلی کرنا، لوگوں کی باتوں کو منتقل کرنا۔ نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر فرماتے ہیں حماز مشاء بنمیم، مشاء بنمیم، چغل خور، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشاء بنمیم هو الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين، اس سے مراد وہ بندہ ہے جو لوگوں کے درمیان ووٹ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی نیت سے اور لوگوں کے آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے باتوں کو ایک بندے کی طرف سے دوسرے بندے کی طرف منتقل کرتا ہے۔